بسم اللہ الرحمن الرحیم باب ما جاء انه یأخذ لراسه ماء جدیدا عن عبد الله بن زید رضی اللہ تعالی عنہ انه رأى النبی صلی اللہ علیہ وسلم توضأ وانه مسح رأسه بماء غیر فضل یدیه قال ابو عیسیٰ هذا حدیث حسن صحیح وروى ابن لهيعة هذا الحديث عن حبان بن واسع عن أبيه عن عبد الله بن زيد أن النبي صلى الله عليه وسلم توضأ وأنه مسح رأسه بماء غير فضل يديه ورواية عمرو بن الحارث عن حبان أصح لأنه قد روي من غير وجه هذا الحديث عن عبد الله بن زيد وغیرہ ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم اخذ لراسه ماء جدیدا والعمل على هذا عند اکثر اہل العلم رأوا ان یأخذ لراسه ماء جدیدا. باب ما جاء انه یأخذ لراسه ماء جدیدا. سر کا مسح جب کیا جائے تو مسح کرنے سے پہلے سر کے مسح کے لیے نیا پانی لینا شرط ہے یا نہیں ہے. اس میں ائمہ اکرام کا مذاہب کیا ہیں. تو ہاتھ دھونے کے بعد اگر ہاتھ میں تری ہو، بھیگاوٹ ہو، تو سر کے مسح کے لیے نیا پانی لینا شرط ہے یا نہیں. اس میں امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ شرط ہے. نیا پانی لینا ان کے یہاں شرط ہے، اور ہاتھوں کی تری سے اگر وہ مسح کر لے گا نیا پانی لیے بغیر تو مسح اس کا نہیں ہوگا. اس میں جو حدیث ابھی آئی حضرت عبداللہ ابن زید رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا وضو فرماتے ہوئے وَأَنَّهُ مَسَحَ رَأْسَهُ بِمَاءٍ غَيْرِ فَضْلِ يَدَيْهِ، کہ آپ نے مسح اپنے سر کا فرمایا ایسے پانی سے جو ہاتھوں کے بچے ہوئے پانی کے علاوہ تھا، یعنی نیا پانی تھا. اس سے سمجھ میں آیا ہے. یہ حدیث امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کا مستدل ہے. وہ فرماتے ہیں کہ دیکھیے صحابی یہ فرما رہے ہیں، حدیث میں صراحت کے ساتھ یہ بات آ گئی کہ نئے پانی سے یعنی ایسے پانی سے جو غیر ہے ہاتھوں کے تری کے علاوہ، ہاتھوں کا جو پانی جو بچا ہوا ہے اس کے علاوہ ہے، یعنی نیا پانی. اس سے معلوم ہوا کہ یہ شرط ہے. حضرت امام اعظم رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک نیا پانی لینا سر کے مسح کے لیے شرط نہیں ہے، البتہ لینا چاہیے. یعنی سنت تو ہے مگر شرط نہیں ہے. اختلاف کا جو ثمرہ یہ وہاں ظاہر ہوگا کہ اگر کوئی آدمی نئے پانی کے بغیر مسح کر لیا سر کا تو احناف کے نزدیک تو وضو ہو گئی، لیکن شوافی کے نزدیک وضو نہیں ہوگی، اس لیے کہ انہوں نے نیا پانی نہیں لیا. حنفیہ کی دلیل، پہلی دلیل تو یہ ہے کہ پانی مستعمل کب ہوتا ہے اس کو سمجھنا چاہیے. پانی مستعمل اس وقت ہوتا ہے جب وہ عضو سے یعنی اعضاء سے، جو اعضاء دھوئے جانے والے ہیں اس سے علیحدہ ہو جائے، پانی الگ ہو جائے، تب وہ پانی مستعمل ہے. جب تک وہ پانی عضو میں لگا ہوا ہے، ہاتھ ہو یا پیر ہو یا چہرہ ہو، جب تک وہ پانی عضو میں لگا ہوا ہے وہ مستعمل کے حکم میں نہیں آئے گا. پانی مستعمل جب ہوگا جب وہ الگ ہو جائے. جب تک عضو میں ہے وہ مستعمل کا حکم اس کو نہیں دیا جائے گا، عضو سے الگ ہونے پر ہی مستعمل ہوگا. لہٰذا ہاتھوں میں جو تری ہے وہ مائع مستعمل نہیں ہے. اس سے پتہ چلا ہاتھوں میں جو تری ہے وہ مائع مستعمل نہیں، اس لیے کہ وہ ابھی ٹپکا نہیں یا الگ ہوا نہیں.
اس سے مسح ہو جائے گا، مگر سنت وہی ہے کہ نیا پانی لیا جائے۔ دوسری دلیل امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی یہ ہے، جو ابو داؤد اور مسند احمد ابن حنبل وغیرہ میں روایت ہے، اس میں صحابی فرما رہے ہیں فَمَسَحَ بِرَأْسِهِ مِنْ فَضْلِ مَاءٍ كَانَ بِيَدِهِ، بس اس سے ثابت ہو گیا کہ اگر نیا پانی لینا ضروری ہوتا، واجب ہوتا، تو پھر اس روایت سے جو صاف اس کے خلاف پتہ چلتا ہے کہ آپ نے سر کا مسح فرمایا من فضل ماء کان بیدہ، اس سے پتہ چلا۔ یہ بیان جواز کے لیے اتنا کافی ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا عام عمل تو وہی تھا جو احناف کا ہے، یعنی نیا پانی لینا چاہیے، اس کے پہلے عرض کیا گیا، لیکن اس روایت سے جواز ثابت ہو گیا کہ اگر کوئی ایسا نہیں کیا تو اس کا جائز ہے، ایسا کر سکتا ہے۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کی دلیل باب کی حدیث شریف ہے، جیسے کہ ترجمے میں بتلا دیا گیا کہ انہ مسح رأسہ بماء غیر فضل یدیہ، مگر یہ حدیث احناف کے خلاف اس وقت ہوگی جب احناف مائے جدید کے قائل نہ ہوں۔ قائل تو ہیں، بے شک وہ اس بات کا قول کرتے ہیں کہ مائے جدید لینا چاہیے، قائل تو ہیں، لیکن اس حدیث میں شرط ہونا کیسے پتہ چلتا ہے؟ اس حدیث میں اس کا شرط ہونا پتہ نہیں چلتا ہے کہ مائے جدید ہونا شرط ہے، جیسا کہ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں۔ تو اس لیے جب یہ حدیث سے شرط ہونا مائے جدید کا پتہ نہیں چلتا تو امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کی دلیل یہ نہیں بن سکتی ہے۔ حنفیہ نے اسی حدیث کی بنا پر کہا کہ مائے جدید سنت ہے، جس کو امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ مستدل مانتے ہیں، اسی حدیث کی بنا پر حنفیہ نے یہ قول کیا کہ مائے جدید سنت ہے، اور ابو داؤد شریف کی وہ روایت جو ابھی پیش کی گئی اس کی بنا پر کہا کہ مائے جدید کے علاوہ مسح جائز ہے۔ تو یہ موقف ایسا ہوا کہ اس میں دونوں حدیثوں پر عمل ہو گیا، لیکن اگر امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کی بات سنی جائے تو ان کے قول کے مطابق دونوں پر عمل نہیں ہوتا ہے، ایک حدیث متروک ہو جاتی ہے۔ احناف کا طرہ ہمیشہ یہ رہا ہے، وہ کوشش کرتے ہیں کہ کس طرح سے وہ رویہ اپنایا جائے کہ جس میں دونوں حدیثیں یا جتنی بھی حدیثیں ہیں سب پر عمل ہو جائے، کوئی راستہ ضرور نکالتے ہیں۔ تو یہاں اگر یہ قول کر دیا جائے کہ مائے جدید شرط نہیں ہے ایک حدیث کی بنیاد کے اوپر، اور مائے جدید سنت ہے اگر کوئی لے لے، تو ان دونوں حدیث پر عمل ہو گیا کہ جہاں پر من فضل ما ان کان بیدہ آیا اس کے اوپر بھی عمل ہو گیا کہ جائز ہے ایسا کرنا، اور جہاں پر یہ آیا ہے کہ من بما ان غیر فضل یدیہ تو اس حدیث کے اوپر بھی عمل ہو گیا۔ تو یہ صرف امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے طریقے پر ہونے کی وجہ سے ہے۔ ابن لہیہ کی روایت جو ہمارے نسخے میں ہے، جو نسخہ ابھی ہے، وہ یہ ہے کہ انہ مسح رأسہ بماء غیر فضل یدیہ، یہ ابن لہیہ کی روایت ہے۔ اس اعتبار سے ابن لہیہ اور عمر ابن الحارث کی جو روایت، اس میں کوئی تضاد نہیں، حالانکہ امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ یہاں یہ بتلانا چاہتے ہیں کہ دونوں کی روایت میں فرق ہے، لہٰذا ابن لہیہ کی روایت بعض نسخوں میں بما ان غبر فضل یدیہ ہے، یعنی اس بچے ہوئے پانی سے مسح کیا جو ہاتھوں میں بچ گیا تھا۔ بعض نسخوں میں بما ان غیر فضل یدیہ ہے، اور بعض نسخوں میں اس کے علاوہ ہے۔ شیخ عابد سندھی کا جو نسخہ ہے اس میں بما ان غیر فضل یدیہ ہے، جیسا کہ سنن دارمی اور مسند احمد کی روایت ہے جو ابھی پیش کی گئی۔ لہٰذا اب بات یہ ہوئی کہ ابن لہیہ اور عمر ابن الحارث ان دونوں کی روایتوں میں کوئی تضاد نہیں ہے، تو ممکن ہے کہ امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ کے پاس جو نسخہ ہو اس میں غیری کے بجائے غبرہ ہو گیا ہو، یا ان کے استاذ کے نسخوں میں ایسا ہو گیا ہو، یعنی یہ چوک امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ کی ہے یا ان کے کسی استاذ کی ہے، اور پہلے زمانے میں ایسا ہوا کرتا تھا اور اس کا امکان تھا۔ وجہ اس کی یہ ہے کہ نسخہ قلمی ہوا کرتا تھا،
تو جب نسخہ قلمی ہوتا تو صرف ایک نقطے کا فرق ہے، غبرہ یا غیری. تو اس لیے امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ کے مطابق جو انہوں نے کہا کہ ایک روایت اس کو صحیح قرار دیا اور کہا کہ حبان کی جو روایت ہے یہ اصح ہے، اور انہوں نے دونوں کی روایت میں جو ہے تضاد کو پیش کیا، تو یہ دونوں کی روایت میں کوئی تضاد نہیں ہے، کوئی تضاد نہیں ہے. تو امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ کا حبان کی روایت کو اصح کہنا کوئی اصل نہیں رکھتا ہے. تو اس لیے احناف کا موقف یہاں صحیح ہے کہ انہوں نے جو قول کیا ہے کہ نیا پانی لینا شرط نہیں ہے، البتہ لینا چاہیے سنت کی وجہ سے. کبھی کبھی آپ نے بیان جواز کے لیے نہیں لیا ہے، جیسا کہ ابو داؤد اور مسند احمد ابن حنبل کی روایت میں سے پتہ چلا. اللہ